جب آپ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو دیکھیں اپنی انگزائٹی کو کم کر دیا کریں اور اپنے تذبذب کو کم کر دیا کریں، اپنی بے چینی کو کم کر دیا کریں، کیونکہ آپ ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہو چکے ہیں جہاں پہ امن ملنے والا ہے اور آپ ایک ایسی ذات کے سامنے کھڑے ہیں جو ٹائم کو کنٹرول کرتا ہے. تو ریسٹ شوڈ آپ کا کام ہو جائے گا. اگر آپ کو فکر ہو رہی ہے، سوچ آ رہی ہے، نہیں میرا پینڈنگ کام ہے، میں نے ادھر جانا تھا، نماز مجھے لیٹ کرا رہی ہے، نماز میرا ٹائم کھا رہی ہے، نماز میرا ٹائم لے رہی ہے، تو پھر ریسٹ ایشورڈ اس کا مطلب کہ ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کام کرانا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ٹائم میں برکت ڈالنی ہے. تو یہ سوچ کر جب آپ نماز میں کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ نماز میں خود بخود سکون آ جائے گا. پھر آپ سجدہ بھی لمبا کریں گے، رکوع بھی اچھے سے کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا کام انشاءاللہ تعالیٰ وہ کرا دینا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے وچ از المؤمن، کہ میں المؤمن کے سامنے کھڑا ہوں جو مجھے امن دے گا، مجھے سیکیورٹی دے گا، میری حفاظت کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم کہا تھا. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو راحت کہتے تھے اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہتے تھے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو کہتے تھے کہ اقامت کہیے، لیٹ اس ہیو ریلیف، ہمیں راحت ملے، تاکہ آپ اقامت کہیے، ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں راحت ملے گی. تو یہ بڑا زبردست کانسیپٹ ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو یہ حدیث سامنے رکھی تھی کہ نماز اتنی خوبصورت چیز ہے، اللہ کے ساتھ ملاقات ہے کہ آپ سب سے زیادہ قریب اللہ کے سجدے میں ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اگر آپ اللہ سے ملاقات چاہتے ہیں اور اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو نماز اس کا بہترین ذریعہ ہے. اور پھر ہم نے یہ آیت دیکھی جس میں نے آپ کو نماز کا پرپس بتایا کہ نبی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ طہ ورس 14 میں کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ، انڈیڈ آئی ایم اللہ، اننی ان اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی، دیر از نو ڈائٹی ایکسیپٹ می سو ورشپ می، وَأَقِیمِ الصَّلَاةِ لِذِکْرِی، اور موسیٰ نماز قائم کرو کس لیے؟ میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے. تو دیکھیں نماز کا پرائمری مقصد ہے اللہ کی یاد قائم کرنا، اللہ کا ذکر کرنا. ٹھیک ہے، اگر نماز پڑھ کے آپ کو اللہ یاد آ گیا تو انشاءاللہ آپ کی نماز ہو گئی ہے. باقی نماز اگر پرائمری مقصد یہ ہے پڑھنے کا کہ کوئی کام ہو جائے، کوئی دعا قبول ہو جائے یا کوئی چیز مل جائے، تو وہ کوئی برائی اس میں نہیں ہے سچ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کوئی مشکل آتی تھی نماز پڑھا کرتے تھے، جب دعا کرنی ہوتی تھی نماز پڑھا کرتے تھے. لیکن وہ پرائمری مقصد اگر ہوگا تو خدا نہ خواستہ اگر وہ چیز آپ کو نہ ملی نماز پڑھ کے تو پھر آپ کہیں گے نماز پڑھنے کا فائدہ ہی کیا. اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، بہت سے لوگ ایگزامز آتے ہیں نماز شروع ہو جاتے ہیں، ایگزامز نہیں پاس ہوتے، کہتے ہیں نمازوں کا کیا فائدہ. اسی طرح بہت سے لوگ نے کوئی ایڈمیشن کہیں لینا ہوتا ہے، نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ایڈمیشن نہیں ہوتا ہے، کہتے ہیں لو جی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے، اور سو آن اینڈ سو فورتھ، انسان ہے تو یہ کوئی پرائمری مقصد نہیں ہے. ضروری نہیں کہ اگر کام نہیں ہوا تو نماز جو ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اس طرح چلنے لگا تو پھر تو انسان جو ہے وہ بچے کی طرح ہو جائے گا. چھوٹا بچہ جیسے ہوتا ہے، اسے کچھ مل جائے تو خوش ہے، نہ ملے تو رونے لگ جاتا ہے. تو ہم بچے تو نہیں ہیں نا، ہم تو میچور لوگ ہیں اور ہم اللہ کے عبد ہیں، اللہ کی عبادت کرنے اس دنیا میں آئے ہیں. ہم اپنی خواہشیں پوری کرانے تو نہیں آئے اس دنیا میں. انسان کو سوچنا چاہیے. آپ دیکھیں صحابہ کو شکست بھی ہوتی تھی جنگوں میں، ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ صحابہ کو نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے جنگوں میں. تو کسی جنگ میں کفار کا پلڑا بھاری ہوتا تھا، بعد کی جو کانکویسٹ ہے ان کی بات کر رہا ہوں. تو صحابہ نے کتنی نمازیں پڑھ کے دعا کی ہوگی، تو کیا مطلب انہوں نے نمازیں چھوڑ دیں کہ ہمیں شکست کیوں ہو گئی، ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہوئی، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے لوگ شہید ہو گئے؟ انہوں نے تو ایسے نہیں سوچا. تو یہ بہت ہی مایوپک جسے کہنا چاہیے کہ شارٹ ایک سوچ ہے، ایک چھوٹی سوچ ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی لہٰذا نمازوں کا بھی کیا فائدہ ہے. نمازوں کا یہ فائدہ ہے کہ نماز سب سے پہلا سوال ہوگا، اگر نماز ٹھیک ہے تو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک. یہ سب سے بڑا فائدہ ہے نمازوں کا. باقی فوائد اپنی جگہ، اس کی طرف آتے ہیں ہم ابھی. ٹھیک ہے، اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے نمازوں میں خشیت کا حکم دیا ہے، خشیت اپناؤ نمازوں میں. ٹھیک ہے، تو اگر نمازوں میں خشیت نہ اپنائی جا سکتی، خشیت سے کیا مراد ہوتی ہے؟ سبمسونیس اور بیوٹی ایڈ کرنا نماز میں. اگر انسان نمازوں کو بیوٹیفائی نہ کر سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں اس کو یہ بات کر رہے ہیں کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون؟ مومنون کی کوالٹی اللہ نے بتائی کہ یہ وہ ہیں جو نمازوں میں خشیت لاتے ہیں، بیوٹیفائی کر کے نماز پڑھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ نمازوں کو بیوٹیفائی کیا جا سکتا ہے. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں. آپ میں سے اگر کوئی جم کرتا ہے یا کبھی گیا ہے، اس کو اچھے سے پتا ہے کہ اگر آپ صحیح اینگل پہ گیم نہیں لگائیں گے،
اگر آپ صحیح طرح سے گیم نہیں لگائیں گے آپ کا جم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کی باڈی بلکہ خراب ہونے کے چانسز ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا اینگل ٹھیک کراتا ہے سب سے پہلے ٹرینر۔ اسی طرح نماز میں آپ کی حرکات و سکنات ہی ٹھیک نہیں ہوں گی، آپ کا رکوع یوں ہے، وہ میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا نوجوانوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ان کی کمر ہی سیدھی نہیں ہوتی، ابھی جوانی میں ہی کمر کے مسئلے آ گئے، مطلب کمر سیدھی ہونی چاہیے رکوع میں، ٹھیک ہے، اسٹریٹ ہونی چاہیے۔ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ جب قیام پہ کھڑے ہیں تو آپ ذرا خوبصورتی لائیں اپنے قیام میں، ٹھیک ہے نا، مطلب سر جھکا ہونا چاہیے، آپ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو جب تک نماز کے بھی اینگل نہیں ٹھیک ہوں گے، جیسے میں نے جم کی مثال دی، تو آبویسلی نماز میں خشیت تو نہ ہوئی نا، پھر سجدہ اگر اس میں اٹینشن نہیں ہے، اٹینٹیونیس نہیں ہے، تو یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ دیٹس وائی نماز پہ بھی محنت دیکھیں بہت ضروری ہے۔ اب جم پہ کیوں انسان اتنی محنت کرتا ہے؟ کیونکہ اسے ایک آؤٹ کم نظر آ رہا ہے، اسے پتا ہے کہ میں ٹائم لگاؤں گا، میں اینگلز ٹھیک کروں گا، ٹھیک ہے نا، میری باڈی بنے گی، مجھے فائدہ ہوگا۔ اسی طرح نماز پہ جو ٹائم لگائے گا، نماز میں بیوٹی ایڈ کرے گا، اپنے تھاٹس کو کنٹرول کرے گا، ٹھیک ہے نا، اپنے وسوسوں کو کنٹرول کرنا سیکھیں گے، اور نماز کی ٹرانسلیشن مائنڈ میں لا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے باتیں کریں گے وغیرہ وغیرہ، تو ہو ہی نہیں سکتا نماز انہیں فائدہ نہ دے، اور انہیں نظر آنے لگے گا نماز کا جو فائدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال پیش کی صحابہ کو کہ اگر ایک انسان کے گھر کے باہر ایک سٹریم آف واٹر ہے اور اس میں 5 ٹائمز ڈبکی مارے تو کیا اس پر کوئی ڈرٹ رہے گی؟ تو صحابہ نے کہا obviously نہیں۔ تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی معاملہ نماز کا ہے، 5 نماز کا مطلب ہے 5 بار ڈبکی مارنا صاف پانی میں، تو ان کے بدلے اللہ wipes away all the dirt یعنی sins from them، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ہی موٹیویشنل خوبصورت حدیث ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کو یہ حدیث سنائی the 5 daily prayers and the Friday prayer until the Friday prayer are expiation۔ جمعے جو نمازیں ہیں جو اس نے پڑھی ہوں گی انشاءاللہ، تو وہ گناہوں کی ایکسپیشن ہے، جمعے کی جو نمازیں یعنی 1 ویک کی جو نمازیں ہم نے پڑھی ہوں گی، ٹھیک ہے، تو they are an expiation for our sins۔ اور دیکھیں ہم سب کو گناہ معاف کروانے کی کتنی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنے چانسز دیے انسان کو، کفارات پہ باقاعدہ حدیث ہیں، کفارات کہتے ہیں گناہوں کے کفارہ کو۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان نماز پڑھ کے اسی جگہ پر بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، اور جب تک وہ ذکر کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، دی اینجلز پرے فار دا پرسن۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ ہماری انفارچونیٹلی کوشش ہوتی ہے کہ نکلیں، سلام پھیرا اور بس نکلیں، ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا اگر ہم ویٹ کر لیں، وہاں پہ بیٹھ جائیں، یہ ہمارے تزکیہ کے لیے بھی اچھا ہے۔ مسجد میں آپ بیٹھیں گے، پازیٹیو انرجی لیں گے، اسپرچول انرجی لیں گے انشاءاللہ، اٹ ول گیو یو دیٹ ڈرائیو، دیٹ موٹیویشن، دیٹ انرجی ٹو فائٹ فتنس، ٹو فائٹ دا سنز، ٹھیک ہے، تو اس کو لیں، اس انرجی کو وہاں بیٹھ کر۔ تو یہ جو کفارات ہیں اس میں نمازیں بھی ہیں، سب سے بڑی بات کہ نمازیں ایکسپیشن آف سنز ہوتی ہیں۔ فجر کی جو تلاوت ہے، نماز کی تلاوت، وہ فرشتے وٹنس کرتے ہیں، فجر کی نماز کی تلاوت فرشتے وٹنس کرتے ہیں، تو یہ بہت خوبصورت بات، فرشتے آپ کو کھڑا وٹنس کرتے ہیں، آپ کا نام بتاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جا کر واپس، ٹھیک ہے، کہ یہ شخص آیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان فوت ہوگا اور اس کی روح کو اوپر لے جایا جا رہا ہوگا، فرشتے آئیں گے اس کی روح کو اوپر لے کر جائیں گے، اگر تو نیک روح ہے، ٹھیک ہے، تو فرشتے بڑی خوبصورت شکلوں میں آئیں گے اور سفید لباس پہنا ہوگا، اس کی روح کو پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، 7 آسمان تک لے جائیں گے، ہر آسمان پہ کھڑے فرشتے اس کو سلام کریں گے اس کا نام لے کر۔ اب اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ نام کیسے پتا ہے فرشتوں کو، ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ میں سے کوئی عبداللہ ہے، عبداللہ کا نام لے کے سلام کیا جائے گا، آپ میں سے کوئی فاطمہ ہے، فاطمہ کا نام لیا جائے گا کہ سلام ہو آپ پر۔ اب اسکالرز کہتے ہیں فرشتوں کو نام کیسے پتا ہے آپ کے؟ اسی طرح پتا ہے، جو بندہ فجر پڑھتا ہے اس کا نام پتا ہے فرشتوں، جو بندہ نیک اعمال کر رہا ہے تو فرشتے لے جاتے ہیں نا اس کے عمل اللہ کی طرف، منڈے اور تھرسڈیز کو حدیث میں آتا ہے، تو فرشتوں کو پتا ہے یہ بندہ کون ہے، کیونکہ عمل پہ نیم ٹیگ لکھا ہوتا ہے، تو فرشتوں کو پتا ہے یہ وہی روح آ گئی ہے جو یہ عمل کرتی تھی، تو دے نو یور نیم۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے، ٹھیک ہے، کہ فرشتے وٹنس کرتے ہیں آپ کے اس عمل کو، فجر پہ کھڑے ہونے کو۔ اور تیسرا، بلیسنگز ان لائیولیہڈ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگی ہے اس شخص کو جو فجر کی نماز ادا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے رب، میری امت کو برکت دے ہر اس چیز میں جو وہ صبح کے وقت کرتے ہیں۔ تو صبح کے وقت نماز سے سٹارٹ ہوتی ہے روٹین، تو اللہ کے نبی کی دعا لگی ہے اس انسان کو جو فجر کی نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کنفرم وے ٹو پیراڈائز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے،
ٹھنڈی نمازیں کون سی ہیں؟ فجر اور عصر ول گو ٹو پیراڈائز. عصر ٹھنڈی نماز اس سینس میں کہ اس ٹائم پہ پھر شام ہو رہی ہوتی ہے تو دھوپ ڈھل رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو ٹھنڈی نماز. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی فجر اور عصر کی نماز پڑھے گا شیورلی اسے جنت ملے گی, اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا. تو دیکھیں یہ بہت خوبصورت احادیث ہے, موٹیویشن ہے فجر پر اٹھنے کی. اسی طرح ایک اور موٹیویشن ہے, وہ یہاں پر مینشن نہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشارت دے دو ان لوگوں کو جو اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں, کیونکہ قیامت والے دن ان کے پاس لائٹ ہوگی. آپ کو پتا ہے یہ کیا موقع ہے لائٹ والا؟ قیامت میں میدان حشر میں کچھ جو ہے نا وہ فیزز ہیں, وہ فیزز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کوئکلی. سب سے پہلا فیز جب اللہ ہم سب کو اٹھائے گا, مردوں میں اللہ تعالیٰ روح رکھے گا, دوبارہ سے اٹھائے گا سب کو, تو سب سے پہلے سٹینڈنگ ہے, لوگ بہت دیر تک کھڑے رہیں گے. یعنی پہلے وہ چلیں گے میدان حشر کی طرف, ایک دم سے بوکھلا کر یہ کیا ہو گیا, ہمیں کس نے اٹھا دیا, اور چل کر وہ میدان حشر کی طرف جائیں گے, اور وہاں جا کے وہ بہت دیر تک کھڑے رہیں گے. اور پھر سیکنڈ جو فیز ہے وہ ہے حوض کوثر. اللہ سبحانہ تعالیٰ حوض کوثر لائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوں گے. جو لوگ پیاسے ہیں بہت زیادہ, اور سبھی پیاسے ہوں گے, کھڑے رہ رہ کے انہیں پیاس بہت لگی ہوگی, سورج بہت قریب آیا ہوگا, ان لوگوں کو حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا. بہت سے لوگ بھاگیں گے حوض کوثر کی طرف, لیکن صرف ان لوگوں کو آگے کیا جائے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زندگی گزارتے تھے, ان کو پانی پلایا جائے گا وہاں سے, جو بھی مشروب ہے وہ پلایا جائے گا حوض کوثر سے. باقیوں کو پیچھے کر دیا جائے گا, کفار کو تو ویسے ہی پیچھے کر دیا جائے گا, لیکن ایسے لوگ جو مسلمان ہیں لیکن انہوں نے سنت پر عمل نہیں کیا یا چینج کر دیا دین کو, بدعت میں پڑ گئے, ان کو بھی فرشتے پیچھے کر دیں گے. دوسرا فیز ہے. تیسرا فیز یہ ہے کہ دوبارہ سے بہت دیر تک کھڑا رہنے پڑے گا, اور یہاں تک کہ لوگ اللہ سے یہ التجا کرنے لگیں گے کہ اے ہمارے رب بے شک ہمیں جہنم میں ڈال دے, یہاں سے نکال لے. یعنی اتنا زیادہ وہاں پہ ٹرائل ہوگا میدان حشر میں. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے, سفارش اللہ سے کریں گے سجدے میں گر کے. کس چیز کی سفارش؟ کہ اللہ حساب شروع کر دے. تو اللہ تعالیٰ حساب شروع کر دیں گے, ٹھیک ہے. حساب کس طرح شروع ہوگا؟ سب سے پہلے انسان کے ڈیڈز کو ایگزامن کیا جائے گا, ایگزامینیشن آف ڈیڈز. آپ کے ہاتھ میں آپ کا اعمال نامہ پکڑایا جائے گا, ٹھیک ہے, اس کو ایگزامینیشن آف ڈیڈز کہتے ہیں. اس کے بعد میزان سجایا جائے گا. پہلی سٹیج ہے ایگزامینیشن. اس کے بعد میزان کس لیے سجایا جائے گا؟ کہ یہ دوبارہ دیکھ لیں, ان کو تسلی ہو جائے دوبارہ کہ کوئی زیادتی نہیں. میزان میں بھی اعمال تولے جائیں گے, اور میزان میں اعمال تولنے کے بعد جو ہے وہ پھر ایک فیز آتا ہے جب کہ اندھیرا چھا جائے گا, گھپ اندھیرا چھا جائے گا, پچ ڈارکنیس ہوگی. اس میں کچھ لوگوں کے پاس لائٹ ہوگی, ٹھیک ہے, وہ لوگ لائٹ کے سہارے پل صراط کی طرف جائیں گے اور ایزیلی پہنچ جائیں گے. کچھ لوگ کے پاس بالکل لائٹ نہیں ہوگی تو وہ گریں گے, کٹیں گے, زخم لگیں گے انہیں, اور بہت زیادہ تکالیف جھیلیں گے, اور بہت ایک مینٹل ڈسٹریس سے گزریں گے, اور پھر جا کر پل صراط تک پہنچیں گے. یہ لائٹ والے کون لوگ ہیں؟ فجر والے اس دن, ٹھیک ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ان لوگوں کو بشارت دے دو قیامت والے دن ان کے پاس لائٹ ہوگی, اس فیز میں لائٹ ہوگی جب پچ ڈارکنیس ہے, ٹھیک ہے. یہ وہ والے لوگ ہیں. تو دیکھیں اتنے زیادہ فائدے سبحان اللہ فجر کے. فجر کی نماز جو ہے وہ اس کو چھوڑنا بہت بڑا گھاٹے کا سودا ہے. یہ ایک جسٹ ٹو کریٹ امپیکٹ, اور جسٹ ٹو ٹیل یو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم when he said فجر کی 2 سنتیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہیں. تو جسٹ ٹو کریٹ امپیکٹ, یہ مکیش امبانی کا گھر ہے, اور یہ دنیا کا سب سے مہنگا گھر ہے, ممبئی میں ہے غالباً, دنیا کا سب سے مہنگا گھر ہے. تو فجر کی سنتیں اس سے بھی زیادہ قیمتی ہیں. 2 سنتیں فجر کی, حدیث میں آتا 2 cycles of prayer, 2 سنتیں فجر کی before the فجر prayer, یعنی 2 سنتیں are better than the world and everything in it. دنیا اور دنیا کی ہر نعمت سے بہتر ہے فجر کی 2 سنتیں. They are both more beloved to me than the entire world. وہ میرے لیے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے. تو دیکھیں کتنا ریوارڈ ہے فجر کی 2 سنتوں میں, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے لیے موٹیویشن ہے کہ فجر کی نماز وہ کیچ کرنا کتنا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, There are angels who take turns in visiting you by night and by day. Angels آتے ہیں آپ کو وزٹ کرتے ہیں دن میں بھی رات میں بھی, اور ان کی شفٹ لگتی ہے, اور وہ اسمبل ہو جاتے ہیں, جمع ہو جاتے ہیں 2 نمازوں کے وقت, فجر اور عصر. وہ لوگ وہ اینجلز جنہوں نے تمہارے ساتھ رات بتائی ہوتی ہے, رات کے وقت وہ آسمان کی طرف جاتے ہیں اپنے رب کی طرف,
اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس سٹیٹ میں پایا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ نماز ادا کر رہے تھے، اور جب ہم ان کی طرف گئے تو وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ چھوڑا کب؟ یہ عصر کے شام کے ٹائم، اور آئے کب؟ فجر کے ٹائم۔ تو فجر کے ٹائم بھی کیا دیکھا؟ نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب چھوڑا تب کیا کر رہے تھے؟ تب بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہ اینجلز کا رپورٹ کرنا آپ کا نام لے کر، یہ بہت بڑا آنر ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کو بتانا جا کر۔ قبر کے بارے میں آتا ہے کہ قبر کے ٹرائلز میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک شخص کو سورج دکھایا جائے گا ڈھلتا ہوا قبر میں، اور جو مومن ہے وہ فرشتوں سے کہے گا منکر نکیر سے کہ رک جاؤ، مجھے عصر کی نماز پڑھنے دو کیونکہ سورج غروب ہو رہا ہے۔ اس کے لا شعور میں نماز ہوگی، سورج کو غروب ہوتے دیکھے گا، اس کو فکر لگ جائے گی کہ میں نے نماز ادا کرنی۔ فرشتے کہیں گے کہ اب نماز کا ٹائم گزر چکا ہے، آپ کی نمازیں ہو گئیں جو آپ نے پڑھنی تھی۔ تو وہ ایک دم پھر حیران ہوگا، لیکن یہ ایک ٹرائل تھا۔ جو اللہ معاف کرے پڑھتا نہیں ہے اس کو تو احساس بھی نہیں ہوگا نا یہ دیکھ کے، یہ فکر وہی کرے گا جو دنیا میں پڑھ رہا تھا، جس کو فکر ہے کہ میری نماز گزری ہے، میری نماز گزری، وہ پھر قبر میں بھی فکر کرے گا سورج کو غروب ہوتے دیکھا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یہ حدیث اب عصر کی نماز کتنی ضروری ہے۔ اب یہ ایسی حدیث میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں تزکیے کے لیے، کچھ لوگ ڈی موٹیویٹ بھی ہو جاتے ہیں ایسی حدیث سے، کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمیں تو پہلے ہی بڑی مشکل ہو رہی ہے نماز پڑھنے میں، آپ ایسی حدیث سنائیں گے تو وہ موٹیویشن رہی صحیح بھی جائے گی۔ دیکھیں ہم سچ بتا رہے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا وہ ہمیں بتانا چاہیے۔ تو سچ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اس کے تمام اعمال نل اور وائڈ ہو جاتے ہیں، اس کے تمام اعمال اللہ نل اور وائڈ کر دیتا ہے، یعنی اتنا بڑا گناہ ہے عصر کی نماز چھوڑنا۔ ٹھیک ہے، ایک اور حدیث میں آتا ہے جس نے عصر کی نماز چھوڑی وہ ایسے ہے جیسے اس کے فیملی والے اس سے لے لیے گئے، یعنی ہی اور شی ہیز لاسٹ دیئر فیملی ممبرز، اس کی تمام چیزیں اس سے لے لی گئی۔ اب اسلاف بہت زیادہ خیال چونکہ نماز کا کرتے تھے، تو ان میں سے کسی کی نماز اگر عصر کی نکل جاتی تھی فار سم ریزن اور فار ویلڈ ریزن، تو وہ ایک دوسرے سے افسوس کرنے آ جاتے تھے۔ پائس پیڈیسیسرز کی بات، افسوس کرنے والی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اگر عصر نکل جائے تو یہ ہمارے لیے موٹیویشن ہے کہ عصر کی نماز کی خاص حفاظت ہے، اور یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صلاۃ الوسطیٰ کی خاص حفاظت کرو، بیچ کی وسط بیچ کو کہتے ہیں نا، بیچ کی نماز عصر کی نماز ہے، عصر کی نماز کی خاص حفاظت کرو۔ تو عصر کی نماز کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ منافقین کی جو عصر کی نماز ہے وہ ہے جب بالکل سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے اور وہ ایک دم سے اٹھتے ہیں، اور اٹھ کر جو ہے نا وہ جیسے کرو ہوتا ہے، کرو کے ورڈ غالباً آتے ہیں یا ہین کے ورڈ آتے ہیں، مرغی جیسے وہ چونچ مارتی ہے اور بس وہ سجدے ہو جاتے ہیں اس کے۔ اللہ معاف کرے، دیکھیں یہ احادیث ضروری ہے ہمارے تزکیے کے لیے تاکہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کہیں اس طرح تو نہیں پڑھ رہے عصر کی نماز کہ منافق والی نماز تو نہیں ہے کہ بالکل جب ٹائم ختم ہونے والا ہے تو ایک دم اٹھے اور وہ پڑھی بھی ایسے کہ جیسے ٹھونگے مارے جاتے ہیں۔ تو اس کو ہم نے بہتر کرنا ہے، اصل میں سنانے کا مقصد یہ ہے انشاءاللہ تزکیہ کرنا ہے اپنا۔ اور اگر پڑھ ہی نہیں رہے اللہ معاف کرے تو پھر دیکھیں وہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھایا گیا، اس خواب میں دو فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان فرشتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخ کی پنشمنٹس کا ٹور کرایا۔ برزخ کی پنشمنٹ، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو برزخ میں بھی پنشمنٹ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کا سر پتھر سے بار بار کچلا جا رہا ہے، اور اس کے بعد اس کا سر ری گرو ہوتا ہے اور وہ پھر کچلا جاتا ہے، اس کے بعد وہ پھر ری گرو ہوتا ہے اس کا سر، وہ پھر کچلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حالت دیکھی نہیں گئی، نرم دل تھے بہت ہمارے نبی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے، مطلب بہت پریشان ہو گئے۔ فرشتوں نے کہا آپ آگے چلیں آگے چلیں، بہرحال وہ پھر اور پنشمنٹس بھی دکھائی گئی، لیکن بعد میں فرشتوں نے پھر بتایا یہ ساری چیزیں کیا تھیں۔ جہاں تک اس کی بات ہے سر کچلا جا رہا ہے، فرشتوں نے کہا یہ وہ شخص ہے جو نماز کے وقت سو رہا ہوتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو نماز کے وقت سو رہا ہوتا ہے، نماز نہیں ادا کر۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بہت رحمان اور رحیم، بے شک اللہ چاہے سارے گناہ معاف کر دے، لیکن آن دی ادر ہینڈ یہ احادیث اس لیے ضروری ہیں کہ ہم اللہ کو مذاق نہ بنا لیں، اللہ کو مذاق میں نہ لے لیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ بادشاہ ہے، آپ خود سوچیں کہ آپ ایک سی او سے مذاق تو نہیں کر سکتے نا، آپ ایک بادشاہ سے کو مذاق تو نہیں لے سکتے، اس کی باتوں کو، اس کی وارننگز کو یہ کہہ کہ نہیں وہ تو بہت رحم دل ہے، بہت رحم دل ہے، وہ تو معاف کر دے گا۔ معاف کر دے ایک الگ بات ہے، لیکن آن دی ادر ہینڈ انجام بھی بتا دیا گیا، تو اس انجام سے پناہ مانگنی چاہیے اور اپنا تزکیہ کرنا چاہیے اور موٹیویشن لینی چاہیے
کہ اگر ہم نمازوں کے ٹائم پہ سو رہے ہیں تو ہمیں اس حدیث سے اپنا تزکیہ کرنا ہے. یہ ہے مقصد ایسی حدیث کا. یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی اپنے آپ کو پیوریفائی کرتا ہے وضو کر کے گھر میں اور پھر اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے ایک فرض نماز ادا کرنے، تو ہر ایک قدم پہ اس کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور دوسرے قدم پہ اس کا درجہ بلند ہوتا ہے. درجہ کہاں بلند ہوتا ہے؟ جنت میں. دیکھیں اللہ نے فیکٹری لگائی ہے گناہ معاف کرنے کی. وضو کیے گناہ معاف، مسجد کی طرف جا رہے ہیں گناہ معاف ہو رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں گناہ معاف ہو رہے ہیں، نماز کے بعد بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں گناہ معاف ہو رہے ہیں. اور کیا چاہیے؟ اللہ کتنا رحمان و رحیم ہے، مطلب ہر چیز پر گناہ معاف ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ موٹیویشنل حدیث ہے اور بہت خوبصورت حدیث ہے کہ جتنا پیدل چل کے جائیں گے اتنا ثواب ہے. سبحان اللہ، بڑی اچھی بات ہے. تو واک بھی ہو جائے گی اور ثواب مل رہا ہے، ایک ایک قدم پہ ثواب مل رہا ہے، گناہ معاف ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ایلیویٹ کر رہا ہے آپ کے رینک کو. اب دیکھیں کئی لوگ ہیں جن کی زندگی میں کوئی ڈیفیکلٹی آتی ہے، مسئلہ چل رہا ہوتا ہے، سمپل فارمولا، ان کو چاہیے کہ وہ اعمال کرنا شروع کر دیں جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کے فیورٹ بن جائیں، انشاءاللہ مسائل کو اللہ سنبھال لے گا. سمپل فارمولا. تو یہ ہے وہ اعمال جو اللہ کے فیورٹ ہے. مسجد میں واک کر کے جانا، بیٹھنا مسجد میں جا کر، ذکر کرنا نماز کے بعد، یہ تو اللہ کے فیورٹ اعمال ہیں. تو ان کو آپ اپنا لیں انشاءاللہ. صدقہ خیرات کریں، چیریٹی کریں، علم کے ساتھ جڑ جائیں، کلاسز میں آنا شروع کریں. یہ سارے اعمال اللہ کے فیورٹ اعمال ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا آپ کی لائف میں. اوکے، یہ صحیح حدیث ہے ترمذی کی اور ابو داؤد کی. میں نے آپ کو سنائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنوے گلیڈ ٹائڈنگ، بشارت دے دو کن کو؟ جو چل کر واک کر کر مساجد کی طرف جاتے ہیں ڈارکنیس میں. اور یہ عورتوں پہ بھی اپلائی ہوتی ہے، عورتیں گھر میں پڑھتی ہیں انشاءاللہ ان پہ بھی اپلائی ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی ڈارکنیس میں اٹھتی ہیں. ٹھیک ہے، فار دے ول بی گیون فل لائٹ آن دا ڈے آف ریزرٹ. فل لائٹ دی جائے گی انہیں قیامت والے دن، اس فیز میں جب لائٹ کی بہت اشد ضرورت ہو. صحیح بخاری کی حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینجلز، ملائکہ تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں ایز لانگ ایز تم اس جگہ پر بیٹھے رہتے ہو جہاں پہ تم نے نماز پڑھی، یعنی مصلی پر، اور بیٹھ کر وضو کی سٹیٹ میں اور بیٹھ کر ذکر کرتے رہتے ہو. فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ اسے معاف کر دے، اے اللہ اسے معاف کر دے، اے اللہ اسے معاف کر. دا کوئکسٹ وے ٹو گیٹ فارگیون فرام اللہ از دس. کفارات 3 ہیں. کفارات ہوتے ہیں ایسے اعمال جن سے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، حدیث میں مینشن. پہلا کفارہ ہے کفارات میں سے وہ شخص جو سردی کے موسم میں وضو کرے، اللہ اس کے گناہ مٹا دے. فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. کفارات سے مراد ہے جب فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ شخص جو سردی میں ڈیفیکلٹی میں وضو کرتا ہے، چاہے گرم پانی سے کرے لیکن ڈیفیکلٹی تو ہے نا، ٹھنڈے سے تو اور ڈیفیکلٹ ہے. لیکن یہ نہیں کہ بیمار ہو جائے. اب یہ نہیں کہ جان بوجھ کے بندہ ٹھنڈے سے وضو کرنا شروع کر دے کہ میرے کفارات ہوں گے، ایسا نہ ہو بیمار ہو جائے. اسلام جو ہے وہ اس کا بھی قائل نہیں ہے. بہرحال سردی میں وضو کرے، ان شارٹ یہ ہے. تو فرشتے اس کے لیے کفارات کی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر. ایک یہ ہے کہ جو وہاں پر بیٹھ کر کرتا ہے. تیسرا بھی میرے ذہن سے نکل گیا. بہرحال ہم سے ریلیونٹ یہ 2 ہیں. ٹھیک ہے، جو مصلی پر بیٹھ کر استغفار کرتا ہے. اب دیکھیں اس کو آپ اپنی لائف میں لے کر آئیں. پتہ نہیں کیا جلدی ہوتی ہے، اکثر میں بھی کرتا ہوں ایسے، اللہ معاف کرے. ہم اٹھ جاتے ہیں اور اٹھ کر پیچھے دیکھنے لگ جاتے ہیں سلام پھیرتے ہی. دوسروں کی نماز بھی خراب کرتے ہیں، جو بیچارے پیچھے لیٹ آئے ہیں پڑھ رہے ہیں ان کو ٹاپ ٹاپ کے گزرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو پتہ نہیں ہمیں کیا جلدی ہوتی ہے. میرا نہیں خیال کوئی اتنا ضروری کام ہوتا ہے کہ وہاں سے فوراً اٹھ جایا جائے. تو بیٹھ کر تھوڑا سا ذکر کر لینا چاہیے تاکہ فرشتے انشاءاللہ ہمارے لیے دعا کریں، اور ذرا ٹائم گزارنا چاہیے وہاں پر بیٹھ کر. ٹھیک ہے، تبھی فائدہ ہے، تبھی وہ روحانی فائدہ نماز کا انشاءاللہ آپ کو تبھی ہوگا. اوکے، نیکسٹ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اب دیکھیے یہ رحمت للعالمین فرما رہے ہیں، اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں یہ حکم دوں کہ فائر وڈ کلیکٹ کیا جائے، فائر وڈ کلیکٹ کی جائے، اور میں کسی کو کہوں کہ اذان کہے، اس کے بعد میں کسی کو اپوائنٹ کروں امام، اور میں وہ فائر وڈ لے کر آگ جلا کر ان لوگوں کے گھر میں جاؤں جو نماز جماعت سے نہیں پڑھ رہے، اور میں ان کے گھروں کو آگ لگا. اب یہ رحمت للعالمین کے، ٹھیک ہے، جو اتنے رحمت کا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایپیٹوم ہے بطور انسان، کہ ان سے تو کسی کی پین دیکھی نہیں جاتی تھی ہمارے نبی کی. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں آگ لگا دوں ان مردوں کے گھروں کو جو نماز کے وقت مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آ رہے. اگین ہمارے تزکیہ کے لیے ہے یہ کہ جب بھی ہمیں سستی ہو
تو ہم اس حدیث کو ذہن میں لائیں، ٹھیک ہے؟ جب بھی ہم سوئے ہوئے ہیں، سستی ہو رہی ہے، تو ہم اس حدیث کو لائیں جو پتھر سے کچلنے والی ہے۔ اسی طرح جب بھی ہمیں ڈیلے کی سستی ہو رہی ہے، ڈیلے کر دو، تب ہم وہ حدیث ذہن میں لائیں، منافق کی نماز۔ تو یہ ساری حدیث اس لیے آپ کو سنائی جا رہی ہے کہ آپ ذہن میں لائیں اور کھڑے ہو جائیں، اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں کہ نہیں میں نے جانا ہے، مسجد میں جانا ہے میں نے، ٹھیک ہے، نماز پڑھنے کی۔ نیکسٹ حدیث، یہ حدیث اب ہمارے سورہ فاتحہ کی طرف۔ دیکھیں میں نے لاسٹ کلاس میں ایموشنز کی بات کی تھی کہ نماز میں جذبات لانی چاہیے، ایموشنز لانی چاہیے، اور ایموشن سورہ فاتحہ میں بہت زیادہ آ سکتے ہیں۔ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو پہلا ایموشن تو یہیں سے آ جاتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے اور اللہ جواب دے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب ایک شخص سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اللہ جواب دیتا ہے، ایک ایک آیت کا جواب دیتا ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، اللہ جواب دیتا ہے، فرشتوں کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، فرشتے کہتے ہیں ہاں ہاں ہمارے رب۔ پھر الرحمن الرحیم، اللہ کہتا ہے کیا یہ اکنالج کر رہا ہے کہ میں الرحمن اور رحیم ہوں؟ فرشتے کہتے ہیں جی۔ تو اس طرح اللہ جواب دیتے ہیں ایک ایک آیت کا، تو یہاں سے آپ ایموشنز لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، آپ سوچا کریں کہ واقعی ہر حمد اللہ کے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تعریف کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑائی والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت عظیم ہے، بہت العزیز ہے۔ تو اسی طرح آپ کہیں الرحمن الرحیم، فیل کیا کریں اللہ واقعی کتنا رحمان، کتنا رحیم ہے، کتنے چانسز دیتا ہے آپ کو، کتنا لینینٹ ہے، کتنی محبت کرتا ہے آپ سے، ٹھیک ہے؟ تو ایموشنز جب آپ نماز میں لائیں گے تو یہ ویسے بھی فائدے مند ہے، اور مزید سورہ فاتحہ پہ میں آپ کو کچھ حدیث سنا دیتا ہوں کہ کتنی خوبصورت سورہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس فرماتے ہیں کہ اینجل جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انسانی شکل میں، اور انہوں نے سنا کریکنگ ساؤنڈ، جیسے دروازے کھلنے کا ایک کریکنگ ساؤنڈ ہوتا ہے نا، تو جبرائیل السلام نے اپنے سر کو بلند کیا اور اوپر دیکھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ دس از اے ڈور آف ہیون دیٹ ہیز بین اوپن ٹوڈے اینڈ اٹ ہیز نیور بین اوپن بفور ٹوڈے، کہ آج یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اور پھر ایک فرشتہ وہاں سے جو ہے ڈسینڈ کیا، اس کا نزول ہوا اس فرشتے کا وہاں سے، تو جبرائیل السلام نے کہا یہ اینجل آج دنیا میں آیا ہے اور اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، یہ والا اینجل جو آج آیا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو اس اینجل نے سلام کیا اور فرمایا Rejoice in the two lights you have been given which were not given to any prophet before you، نبی وسلم کو مخاطب کر کے کہ آپ کو بشارت ہے اور آپ جشن منائیں ان دو صورتوں پہ جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ وہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ اور لاسٹ ٹو ورسز آف سورہ البقرہ، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ You will never recite a letter from them but you will be given whatever you want۔ اس فرشتے نے بشارت دی اوپر سے آ کے کہ تم نہیں پڑھو گے یہ دو آیات اور یہ دو سورج جو ہے سورہ فاتحہ اور سورہ البقرہ کی آخری دعا ہے، لیکن تمہیں دیا جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ ایسا ہی ہے۔ اب آپ دیکھیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ مائنڈ میں، سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے، سورہ فاتحہ دعاؤں کی ماں ہے، کتاب ام الکتاب بھی کہتے ہیں اسے، لیکن سورہ فاتحہ از دی مدر آف آل دعاز اف یو تھنک اباؤٹ اٹ۔ کیسے؟ سب سے پہلے آپ اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، پھر آپ اللہ کو واسطہ دے رہے ہیں اس کے نام کا، یہ بیسٹ دعا ہوتی ہے، پہلے حمد بیان کی جائے پھر واسطہ دیا جائے اللہ کو۔ کس چیز کا واسطہ ہے؟ الرحمن الرحیم۔ پھر ایک اور واسطہ ہے مالک یوم الدین، ایکنالجمنٹ ہے کہ اللہ آپ ہی ہیں مالک یوم الدین۔ پھر کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عاجزی، کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور کہاں جائیں؟ مطلب آپ ہی کا سہارا ہے ہمیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہے بیسکلی یہ انکساری اور عاجزی۔ پھر آپ وہ چیز مانگتے ہیں جو دنیا کی بیسٹ چیز، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب سوچیں جب آپ یہ کہہ رہے ہیں نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ ساری باتیں لایا کریں، اے اللہ اتنی فرقہ واریت ہے، اتنے سیکٹس ہیں، اے اللہ اتنے ازمز اور سکزم ہے، اتنی کنفیوژنز ہیں، اے اللہ اتنی ڈسٹریکشنز ہیں، میں بھٹک نہ جاؤں، میں ڈسٹریکٹ نہ ہو جاؤں، ٹھیک ہے، میں نمازیں نہ چھوڑ دوں، میں دنیا کے پیچھے نہ لگ جاؤں، کتنا کچھ سوچا جا سکتا ہے۔ سب سوچے لا کر آپ کہیں اہدنا الصراط المستقیم، ایک جملہ، اے اللہ سیدھی رستے، اسٹریٹ رستے پر مجھے چلانا۔ صراط الذین، یہ اس سے بھی اگلی آیا اس سے بھی خوبصورت ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے جن پر آپ نے اپنا انعام کیا۔ آپ نے بتا بھی دیا اللہ کو کہ کس رستے پہ انعام، کن لوگوں پہ؟ ابراہیم السلام، اسماعیل السلام، نوح علیہ السلام، عیسیٰ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، یعنی اتنی جامع دعا آپ مانگ رہے ہیں۔ آپ سوچیں آپ مانگ کیا رہے اللہ سے کہ اللہ
جو انعامات ان لوگوں پہ کیے تھے مجھ پر بھی فرما دے۔ ان لوگوں پہ کیا کیا انعامات تھے؟ وہ ہدایت یافتہ تھے، ان کی اولاد ہدایت یافتہ تھی، ان کی زندگیوں میں سکون تھا، ان کی زندگیوں میں ہدایت تھی، ان کی زندگیوں میں صراط مستقیم تھا، کلیرٹی تھی، ٹھیک ہے؟ یہ سب آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو عورتیں سوچا کریں اللہ سے کیا مانگ رہی ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، حضرت مریم کا راستہ، حضرت آسیہ کا راستہ، حضرت خدیجہ کا راستہ۔ چھوٹی چیز نہیں مانگ رہے آپ اللہ سے، بہت بڑی چیز مانگ رہے ہیں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ تو ریلیکس ہو جائیں، سورہ فاتحہ پڑھ کے ریلیکس ہو جائیں کہ آپ نے اللہ سے انعامات مانگ لیے اور ان لوگوں کا راستہ مانگ لیا جن پر اللہ کے انعامات تھے۔ اور پھر آپ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے نہیں جو گمراہ ہوئے یا جن پر آپ کا غضب نازل ہوا۔ اب غضب والے آپ کو پتہ ہے کہ یہود پہ غضب نازل ہوا، بنی اسرائیل، اور گمراہ جو ہے وہ کرسچنز ہیں۔ تو اس میں ایک نکتہ ہے، کرسچنز کی گمراہی کی وجہ اگنورنس تھی اور جوز کی گمراہی کی وجہ ایروگینس تھی۔ تو آپ اللہ سے ایروگینس اور اگنورنس دونوں کی پناہ مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت جامع بات، ایروگینس سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں اللہ، اور اگنورنس سے بھی ہم آپ کی پناہ چاہ رہے ہیں۔ تو یہ اتنی جامع دعا ہے سورہ فاتحہ، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، سب کچھ آ جاتا ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ اسی لیے اسلاف جب دعا شروع کرتے تھے، کئی اسلاف ہیں جو سورہ فاتحہ سے آگے نہیں جاتے دعا میں، 2 گھنٹے سورہ فاتحہ مانگتے رہتے تھے، 2 گھنٹے سورہ فاتحہ پڑھتے رہتے، ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھ کے ساری دعائیں ان کی قبول ہو جاتی، ٹھیک ہے؟ اتنی جامع ہے سورہ فاتحہ۔ اسی طرح کئی اسلاف درود ابراہیمی سے آگے نہیں جاتے۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ دعا میں کتنا درود پڑھوں؟ ابھی میری دعا میں 1/4 پورشن درود ہوتا ہے، یعنی اگر میری دعا لیٹ سے 5 منٹ کی تو 5 منٹ کا 1/4 کیا ہوا؟ 1.25 منٹ یا 1 منٹ، تقریباً 1 منٹ درود پڑھتا ہوں۔ 1 منٹ میں بندہ کتنے درود پڑھ لیتا ہے؟ 7-8 بار، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑھا دو۔ نیکسٹ ٹائم آیا، کہا یا رسول اللہ اب میرے دعا میں ہاف ٹائم درود ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑھا دو۔ پھر کہا یا رسول اللہ اب 75% درود ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑھا دو۔ پھر آیا تو کہا یا رسول اللہ میں تو پڑھتا ہی درود ہوں دعا میں۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر یہ صحیح ہے تو اللہ تیری تمام دعائیں ویسے ہی قبول کر دے گا، کانٹیکس یہ حدیث، تیری مشکلیں دور کر دے گا، تجھے ریلیف دے دے گا ہر مسئلے سے۔ درود ابراہیمی اور سورہ فاتحہ یہ سیکرٹ کوڈ ہے دعا کا، ٹھیک ہے؟ اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جن کو پتہ ہے دعا کا صحیح فلسفہ وہ تو سورہ فاتحہ اور درود ابراہیمی سے آگے نہیں جاتے تھے، ہمارے اسلاف کی بات کر، کیونکہ دے نیو کہ یہ پڑھ کے سارے کام ویسے ہی ہو جانے، ٹھیک ہے؟ بہرحال باقی دعائیں کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سورہ فاتحہ از امیزنگ۔ سورہ فاتحہ جو ہے یہ شفا بھی ہے سورہ فاتحہ میں، اپنے بیماروں پہ، مریضوں پہ سورہ فاتحہ پڑھو، حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اٹ از امیزنگ سورہ فاتحہ جو ہے۔ اس کے بعد یہ حدیث بھی بہت خوبصورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک جرنی پر تھا، اور and he descended from his riding animal as a man among his companions were walking by his side۔ پروفیٹ وسلم اس کی طرف مڑے اور کہا کیا نہ میں تمہیں بتاؤں گریٹسٹ آف دا قرآن، سب سے عظیم چیز قرآن کی؟ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن کی سب سے گریٹسٹ ورس، گریٹسٹ۔ تو سورہ فاتحہ وی آر گفٹڈ، کسی نبی کو نہیں ملی سورہ فاتحہ۔ یہ آ رہا ہے حدیث میں، آیا نا، ایک اینجل نے آ کے بتایا آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی، یہ آپ کے لیے گفٹ ہے، آپ کی امت کے لیے خاص گفٹ ہے سورہ فاتحہ۔ ایک اور حدیث اسی طرح کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا، یہ صحابی ہیں، shall I not teach you the greatest chapter in the Quran before you leave the mosque؟ نبی نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا did you not say that you would teach me the greatest؟ یہ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا بتائیں گے، تو بتائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحمدللہ رب العالمین which are the of 7 oft repeated verses in the great Quran given to me۔ تو اس سورہ فاتحہ کے بارے میں حدیث۔ اسی طرح یہ حدیث ابی بن کعب وہ رپورٹ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا how do you recite in prayer؟ ابی نے کہا I recite the foundation of the book، سورہ الفاتحہ۔ Prophet said by the one in whose hand is my soul nothing like it has ever been revealed in the Torah nor in the gospel، یعنی کہ انجیل، nor the Psalms یعنی کہ زبور، nor the فرقان، یہ بھی صحیفے ہیں۔ Verily they are the 7 oft repeated verses in the great Quran given to me۔ اس جیسی نہیں نازل ہوئی، کبھی نہیں نازل ہوئی، in terms of فضیلت، in terms of wording، in terms of everything۔ تو سورہ فاتحہ گفٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ اب یہ بحث آتی ہے فقہی، اگر پوائنٹ فقہ، اگر ہم فقہ کے پرسپیکٹیو سے بات کریں، سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی، اس میں ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹس ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک، یعنی ان کے اسٹوڈنٹس کے نزدیک بیسیکلی امام ابو یوسف جو حنفی اسکول آف تھاٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو
ہر نماز جو آپ امام کے پیچھے پڑھیں گے آپ کو ضرورت نہیں سورہ فاتحہ، چاہے وہ سری ہے یا جہری نماز، یعنی سائلنٹ اور لاؤڈ نمازیں. عصر اور ظہر سائلنٹ نمازیں، باقی 3 لاؤڈ نمازیں. وہ کہتے ہیں کسی بھی نماز میں آپ نہ پڑھو، امام کی ہی سورہ فاتحہ آپ کی سورہ فاتحہ. یہ حنفی اسکول آف تھاٹ. باقی امام مالک کا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ ہے کہ لاؤڈ نمازوں میں نہ پڑھیں اور سائلنٹ نمازوں میں پڑھیں. ٹھیک ہے، یہ امام مالک کا اسکول. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل دونوں کا اسکول آف تھاٹ ہے کہ پڑھنی ہے. اور کب پڑھنی ہے اصل میں وہ پھر اماموں کی بھی ٹریننگ وہی کرتے ہیں. امام شافعی کے اسکول آف تھاٹ میں امام کو چاہیے کہ سورہ فاتحہ بہت ٹھہر ٹھہر کے پڑھے. اور آپ نے جو شافعی امامز ہیں، کبھی آپ عرب کنٹریز میں گئے ہیں تو وہ سورہ فاتحہ اسی طرح پڑھتے ہیں، جیسے الحمدللہ رب العالمین کے بعد وہ سائلنٹ ہو جاتے ہیں 3-4 سیکنڈ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ان کا اسکول آف تھاٹ ہے کہ پیچھے والے پڑھ لیں تاکہ ٹکراؤ نہ ہو. کیونکہ قرآن میں آتا ہے نا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو آپ نہ بولو. تو اس حدیث کو لے کے بھی امام ابو حنیفہ اور ان کے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں نا کہ سورہ فاتحہ جب پڑھی جا رہی تو آپ پیچھے کیوں ریپیٹ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ٹکراؤ آ رہا ہے نا قرآن سے. تو اس کو خیر امام بخاری نے اس کا جواب دیا ہے. امام بخاری اس کے قائل تھے نا کہ ہر نماز میں آپ نے پڑھنی ہے، تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا تھا نا کہ ایکسیپشن از دیئر، یعنی کچھ احادیث میں جب خود ہی ایکسیپشن مل جائے ہمیں تو وہ حکم لاگو نہیں ہوتا. جو قرآن کا سورہ الاعراف میں حکم ہے نا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، یہ ہے وہ آیت. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں سورہ فاتحہ اس کی ایکسیپشن ہے کہ وہ آپ نے پڑھنی ہے امام، لیکن اس کا بیسٹ طریقہ ہے کہ امام، اس کے 2 طریقے ہیں. ایک امام شافعی والا کہ امام خود ٹھہر ٹھہر کے پڑھے. پاکستانی مساجد میں کچھ امام ہیں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا. شاید وہ اسی لیے اس طرح کرتے ہیں کہ پیچھے کچھ لوگ اگر پڑھ رہے ہیں تو وہ ساتھ پڑھ لیں. دوسرا طریقہ ہے کہ جب امام پڑھ چکا ہو تو پھر آپ پڑھ لیں. وہ بھی کچھ امام کرتے ہیں کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 5-6 سیکنڈ چپ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سورہ اگلی سٹارٹ نہیں کرتے. وہ بھی اس لیے کہ پیچھے والے پڑھ لیں. لیکن ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے زیادہ تر مساجد میں سورہ فاتحہ بہت تیز پڑھی جاتی ہے اور اس میں کوئی گیپ نہیں دیا جاتا، اور نہ ہی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ میں کوئی گیپ دیا جاتا ہے، فوراً سورہ شروع ہو جاتی ہے. اس کیس میں کیا کریں؟ اس کیس میں پھر مجبوری ہے. دیکھیں میں جس اسکول آف تھاٹ کا قائل ہوں میں اپنا بتا دیتا ہوں. میں اس کا قائل ہوں کہ ہر نماز میں پڑھنی چاہے لاؤڈ ہو چاہے سائلنٹ، ٹھیک ہے. باقی امام مالک کا اسکول آف تھاٹ کچھ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، امام مالک کو، اور کافی مزید ائمہ کرام ان کی بھی رائے امام مالک والی ہے کہ یہ والی رائے معتدل ہے. لیکن پرسنلی اسپیکنگ میرے مطابق یا جتنے اسکالر سے میں نے پوچھا ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ لینی چاہیے، ٹھیک ہے، سری ہو یا جہری ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابہ پڑھا کرتے تھے نا اللہ کے نبی کے پیچھے سورہ فاتحہ فجر کی نماز میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا کرتے ہو تم لوگ؟ تو صحابہ نے فرمایا ہم آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ ابو ہریرہ کے غالباً یہ قول ہے کہ دل میں پڑھ لیا کرو، نفس میں پڑھ لیا کرو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ابھی میرے سامنے سوری وہ حدیث نہیں. کچھ لوگ اس کو کوٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں یہاں پہ منع فرما دیا، ٹھیک ہے، منع نہیں فرمایا اصل میں. نفس، یہ جو اسکالرز اس کے قائل ہیں کہ امام کے پیچھے آپ نے پڑھنی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں جو نفس سے مراد ہے نفس میں پڑھ لیا کرو، اس سے مراد ہے محاورتاً آہستہ پڑھ لیا کرو، اونچی نہ پڑھا کرو کہ امام نہ ڈسٹرب ہو. یہ بات ہے. منع جو فرمایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اونچی نہ پڑھو تاکہ امام نہ ڈسٹرب ہو. نفس کے اندر پڑھو سے مراد ہے آہستہ پڑھا کرو. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ دل میں، دیکھیں نا اگر دل میں پڑھنا ہے تو پھر باقی نماز بھی آپ دل میں پڑھیں. پھر امام کے پیچھے آپ سبحان ربی الاعلیٰ بھی نہ کہیں، پھر تو یہ بھی بات بنتی ہے نا، وہ بھی پھر دل میں کہیں. اس طرح پھر آپ اتحیہ بھی نہ پڑھیں، وہ بھی امام کے پیچھے پڑھیں. اور پھر آپ خود سوچیں کہ جماعت میں تو نماز پڑھنی ہے. اب اکارڈنگ ٹو، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، امام ابو حنیفہ کا جو اسکول آف تھاٹ ہے، اکارڈنگ ٹو حنفی اسکول آف تھاٹ، اگر آپ ساری عمر باجماعت نماز پڑھیں، اس کا مطلب آپ نے فرض نماز میں سورہ فاتحہ کبھی پڑھی نہیں، تو یہ تو ویسے بھی بات عجیب نہیں لگتی کہ اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہو، ہاں جو 4 رکعت ہے اس میں بعد میں بھی نہیں پڑھنی آپ نے کیونکہ وہ سائلنٹ ہو گیا، تو تب بھی نہیں پڑھنی کیونکہ وہ بھی امام کے پیچھے آپ کی بھی ہو رہی. اس کا تو مطلب ہے کہ آپ نے ٹیکنیکلی سورہ فاتحہ کبھی پڑھی ہی نہیں فرض نماز میں. تو یہ تو عجیب لگتا ہے اگر جماعت سے پڑھی. اس لیے میرے خیال میں کہ وہ ویو ویک ہے، وہ ویک بھی ہے اور رسک بھی ہے بہت بڑا. تو آج جو معتدل اوپینین ہے وہ ایک امام مالک کا کہا جاتا ہے، اور سیفسٹ اوپینین آئی بلیو یہ ہے کہ آپ پڑھ لیں. اور انشاءاللہ اللہ نوز کہ آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو امام کے پیچھے آپ پڑھ لیں. اب امام گیپ نہیں دے رہا تو اس سے ریکویسٹ کی جا سکتی ہے، مے بی امام سے کہ اگر آپ موقع دیں ہم پیچھے آپ کے پڑھ لیں، امام کو فیڈ بیک دی جا سکتی ہے.
لیکن میرے خیال میں سورہ فاتحہ جو ہے وہ پڑھ لینی چاہیے. تو یہ ایک فقی پوائنٹ اس کے بارے میں سورہ فاتحہ کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے. تو باقی انشاءاللہ آگے کی جو نماز ہے اس کو ہم ٹرانسلیشن کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے، سیکھیں گے. جو رکوع ہے اس کا مطلب کیا ہے، سبحان ربی العظیم، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کا کیا مطلب ہے، اور اس کے بعد جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو سبحان ربی الاعلیٰ کا کیا مطلب ہے، اور کیا اور دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں سجدے میں. یہ بھی ایک فقی پوائنٹ ہے کہ اور دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں کہ نہیں پڑھی جا سکتی ہیں. پہلی تو بات، فرض نماز میں اردو میں دعا نہیں کی جا سکتی، نہ کسی اور لینگویج میں، عربی میں ہی کرنی ہے فرض نماز. ٹھیک ہے. باقی یہ کہ آپ مزید دعائیں بالکل کر سکتے ہیں، قرآنک دعاز بھی کر سکتے ہیں سجدے میں فرض نماز میں، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ کریں جو اللہ کے نبی نے سکھائی ہیں. وہ 7-8 دعائیں، سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار، آڈ ٹائمز از بیٹر، 3 5 7 9، کیونکہ اللہ کو وطر پسند ہے، آڈ پسند ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ سکھایا. یہ 1 بار بھی ٹھیک ہے، 3 بار بھی ٹھیک ہے، 5 بار بھی ٹھیک ہے. اسی طرح سجدے میں اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ و جلہ، بہت خوبصورت دعا ہے. اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، کلہ تمام کے تمام، دکہ و جلہ چھوٹے اور بڑے، اسمال اینڈ لارج، و اولہ و آخرہ پچھلے اور آنے والے، یعنی ہر گناہ، پچھلے پاسٹ کے، آنے والے جو میں نے آگے کرنے، و علانیتہ و سرہ، جو اعلانیہ کیے اور جو چھپ کر کیے وہ بھی ہے. بہت خوبصورت دعا ہے. تو یہ بھی سجدے میں پڑھی جاتی ہے. اسی طرح اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ بھی پڑھا کرتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح سبوح قدوس رب الملائکۃ، سبوح کا مطلب ہے پاک ہے اللہ، قدوس ہولی ہے، قدس سے نکلا، ہولی لینڈ، قدس کہتے ہیں نا مکسا کو، قدوس ہولی ہے. رب الملائکۃ، ملائکہ اور روح کے رب ہے، اینجلز کے اور جبرائیل اسلام کے رب. یہ بھی سجدے میں کہتے تھے. یہ سجدے میں بھی کہتے تھے، رکوع میں بھی کہتے تھے. 1 بار بھی کہہ سکتے ہیں، 3 بار بھی. دیکھیں ہمیں سیکھنی چاہیے دعائیں. اب دیکھیں نماز کو بیوٹیفل آپ نے بنانا ہے، تو کبھی آپ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہیں، کبھی آپ یہ کہیں اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ و جلہ، یہ والی دعا. کبھی آپ یہ کہیں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. اتنی ویرائٹی ہے، اتنی ڈائنامک نماز بنائی جا سکتی ہے. اسی طرح ہم ایک مسٹیک کرتے ہیں درود کے بعد. یہ ہماری ایک معاشرے میں پتہ نہیں یہ کہاں سے چیزیں آئی ہیں کہ اصل میں دعا قبول ہوتی ہے نماز میں، سجدے میں اور نماز کے دوران. درود کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، حدیث ہے التحیہ میں درود کے بعد دعائیں کرو. صحابہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعائیں کرتے تھے درود کے بعد کہ ہم کہتے تھے سلام پھیرنا بھول گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنا بھول گئے. ہم کیا کرتے ہیں پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں ایسے. درود کے بعد ایک دعا، اونلی 1 دعا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، جو بچپن سے قاری صاحب نے سکھائی ہوئی. سلام پھیر لیا جاتا ہے، جماعت کے ساتھ بات کر، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کی جاتی ہے جس کی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، اور وہ صرف اینڈ میں ایک جملہ سمجھ میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس طرح ہاتھ پھیر لیا. ٹھیک ہے، جماعت کے بعد کبھی کبھی دعا کی جا سکتی ہے اس طرح سے، اگر ضروری کوئی موقع ہے اجتماعی دعا بیماروں کے لیے. لیکن اس کو روایت بنا لینا کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوئی، یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا. اس طرح کی باتیں اکثر آپ کو بزرگ ڈانٹ دیتے ہیں کہ تم نے دعا نہیں کی. بھائی نماز ساری کی ساری دعائیں، کیا مطلب دعا نہیں کی ساری؟ بلکہ لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں. نماز کے بعد تو اذکار ہے، نماز کے بعد تو اچھے خاصے اذکار ہیں، 9-10 اذکار ہیں. سب سے پہلے اس میں کہتے تھے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، پھر اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک، پھر ربی اعنی علی ذکرک و شکرک حسنی، پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک. 9-10 اذکار ہیں نماز. پھر تسبیح ہے، تسبیح فاطمہ، تو وہ کریں کہ ایک دم ہاتھ اٹھا کے سب کے ساتھ شریک ہو کے دعا کریں. تو یہ مناسب نہیں ہے، اور یہ ایک روایت بن چکی ہے، اور لوگ اب یہ سمجھتے ہیں کہ اصل دعا وہ ہے. دیکھیں اصل دعا تو درود کے بعد ہے. آپ کو 7-8 دعائیں کرنی چاہیے درود کے بعد، چلیں 2-3 کر لیں. اور یہ خوبصورتی ہے نماز کی. آپ باقاعدہ اپنی نماز کو دیکھیں کس طرح بیوٹیفائی کر سکتے ہیں. آپ مختلف کیٹیگریز بنا سکتے ہیں دعاؤں کی. مثال کے طور فجر کے وقت آپ کیٹیگری بنا سکتے ہیں برکت کی دعاؤں کی. آپ فجر کے وقت یہ دعا تو کنفرم کریں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیاء والممات ومن شر فتنۃ المسیح. یہ تو کنفرم ہے ہر نماز، کیونکہ یہ تو صحابہ کو سکھائی تھی، اس نے ہر نماز میں کرنی. اس کے بعد کیٹیگریز بن سکتی ہیں. فجر کے وقت میں بھی برکت کی دعائیں، ٹو فیل گڈ،
to ask for goodness. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ. ٹھیک ہے نا. اللہم اللہم اکثر مالی و ولدی و بارک لی فیما اعطیتنی وقت الحیاتی علی طاعتک. یہ برکت کی دعائیں. ظہر پہ کیٹیگری بنائی جا سکتی ہے استقامت کی دعائیں. اللہم اہدنی وسددنی. اللہم انی اسألک الہدی والسداد. ٹھیک ہے. اسی طرح ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. عصر کے وقت کیٹیگری بنائی جا سکتی تقوی کی دعائیں. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اسی طرح مغرب کے وقت کیٹیگری بنائی جا سکتی ہے پناہ مانگنے والی دعاؤں کی، جس میں پناہ کا ذکر ہے کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں. فار ایگزامپل اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، من قلب لا یخشع، من نفس لا تشبع، من دعوت لا یستجاب لها. اسی طرح اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء. خوبصورت دعا ہے. وشماتۃ الاعداء. کیا ٹرانسلیشن ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں سخت مشکل سے، جہد البلاء سخت مشکل سے، ودرک الشقاء اور مایوسی سے، ہوپ لیسنس سے، وسوء القضاء اور بری تقدیر سے. اے اللہ کہیں میں بدبخت نہ ہو جاؤں، اس سے پناہ مانگتا ہوں. وشماتۃ الاعداء اور دشمنوں کے خوش ہونے سے، دشمنوں کی خوشی منانے سے. تو یہ ہے وہ والی دعائیں جس میں آپ پناہ مانگ رہے ہیں. یہ کیٹیگری بنائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور بھی بہت ہے. اسی طرح عشاء کے وقت حسن خاتمہ کی کیٹیگری بن سکتی. اللہم انی اسألک الحسن الخاتمہ. اسی طرح اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اے اللہ میرے تمام امور کو احسن انجام تک پہنچا اور مجھے ذلت سے بچا لے، دنیا کی اور آخرت کی. ٹھیک ہے. اسی طرح یو کین ایڈ دس دعا حسن خاتمہ ریلیٹڈ جو ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لشانی کلہ لا الہ الا انت. یہ بھی اسی کی ہے نا کہ میرے تمام کے تمام اللہ جو اعمال ہیں ان کی اصلاح فرما دے. تو دیکھیں سو مچ بیوٹی کین بی ایڈڈ ٹو نماز. اگر آپ محنت کریں، اگر آپ محنت کریں کہ صبح میں یہ کر لیتا ہوں، اور مکس بھی کر سکتے ہیں، اور جب آپ کا جو دل کرے کر سکتے ہیں، جو دل میں آئی ہوئی ہے دعا وہ کر لیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے. اس سے نماز میں جان آئے گی. لوگ کہتے ہیں نماز میں دھیان نہیں ہوتا. دھیان کیسے آئے گا؟ ربی جالنی پڑھ پڑھ کے وہ اتنی زیادہ ڈی سینسٹائز ہو چکے ہیں کہ پہلی تو بات پتہ ہی نہیں پڑھ کیا رہے ہیں. وہ اتنی خوبصورت دعا ہے ربی جالنی مقیم الصلاۃ، لیکن وہ سمجھ ہی نہیں کہہ کیا رہے ہیں. تو اس سے ہم ڈی سینسٹائز ہو چکے ہیں، افیکٹ بھی نہیں ہو رہا کہ کہہ کیا رہے ہیں. تو آپ جان لائیں اپنی نماز میں. اسی طرح سورہ اخلاص پڑھ پڑھ کے ڈی سینسٹائز ہو چکے ہیں، یہ ہم سب کا مسئلہ. تو اس میں مختلف سورج لائیں، حفظ کریں، 2-3 آیات حفظ کریں، پڑھا کریں اپنی نمازوں میں. مین کامن آیات. ٹھیک ہے نا. 30ویں پارے سے سٹارٹ کریں، حفظ کرنا شروع کریں، سنتوں میں پڑھا کریں، ریوائز کیا کریں قرآن کو. ٹھیک ہے. ذرا جان لے کر آئیں، مختلف سورج پڑھ کر جان لے کر آیا کریں. اس طرح رکوع میں کبھی کہہ دیا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، کبھی کہہ دیا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، مکس بھی کہہ سکتے ہیں دونوں. کبھی کہہ دیا سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت اتوب الیک. ٹھیک ہے. اسی طرح سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس پر فیل کیا جائے کیا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ کا مطلب کیا ہے. اللہ نے سن لیا جو آپ نے کہا ہے. ٹھیک ہے. اللہ نے سن لیا کا مطلب ہے کہ ایک ہے اللہ سنتا ہے، سنتا ہے ایک اور بات ہے، سن لیا ہے ایک اور بات. سن لیا ہے میں قبولیت ہے، سمجھ رہے؟ سنتا ہے میں بس فیکٹ ہے کہ سنتا ہے اللہ. سن لیا ہے میں ہے کہ سن لیا آپ کی بات، قبول کر لیا آپ کی بات، جو آپ نے رکوع میں کی، جو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی وہ سن لیا اللہ نے. اسی بات پر ہم جشن مناتے ہیں. سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ کہہ کر ہم جشن کیا مناتے ہیں؟ ربنا ولک الحمد. یہ جشن ہے نا کہ اللہ نے چونکہ سن لی تو تمام کے تمام ہم کس کے لیے؟ اس کے لیے. اس جشن کو مزید الانگیٹ کرتے ہیں، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. اس کے علاوہ یونیورسٹی میں ایک جملہ کہتے تھے، ابھی میرے ذہن سے نکل گیا، وہ بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ اتنی حمد جو آسمانوں کو بھر دے، زمینوں کو بھر دے اور ہر شے کو بھر دے. زمین و آسمان کے درمیان ہر شے، اتنی حمد اللہ کی. یہ خوشی کیوں منائی جا رہی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہم